سبب ہلاکت تو ہو سکتی ہے، مگر اس کے ذریعے موت نہیں ٹالی جا سکتی. دولت سے شہرت تو حاصل ہو سکتی ہے، مگر عزت حاصل نہیں کی جا سکتی. میرا دل ہو سرکار دنیا کی محبت سے، مجھے ہو جائے نفرت، کاش مجھے ہو جائے نفرت، کاش آقا صلی اللہ تعالی علی محمد. مال و دولت کی محبت کی بنا پر کیا کیا مصیبتیں گلے پڑ جاتی ہیں. سنیے، مال کی محبت بے جا سوال پر ابھارتی ہے، بغیر ضرورت کے آدمی مانگنا شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، بطور پیشاب بھیک مانگنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جو بلا اجازت شرعی سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، وہ جہنم کی آگ طلب کر رہا ہے. جتنی رقم زیادہ حاصل کرے گا اتنا ہی نار یعنی آگ کا زیادہ حقدار ہوگا. 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں سنیے. اللہ تعالی ہمیں بلا ضرورت بلا عذر شرعی سوال کرنے سے بچا. ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا. ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر حاجت سوال کرتا ہے گویا وہ انگارہ کھاتا ہے. ارشاد فرمایا، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے. ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے سوال کرے جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو وہ جہنم کا گرم پتھر ہے. اب اسے اختیار ہے چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ طلب کرے. میرا دل کاش مجھے ہو جائے نفرت، کاش آقا مال و دولت سے. صلی اللہ علیہ محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مال کی محبت کی نحوستوں میں سے ایک نحوست سود کا لین دین بھی ہے. یہ سود کا جو لین دین کرنے والے مال کی محبت میں مست ہو کر تو ایسا کرتے ہیں. یاد رکھیے، سود کا لین دین گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. امیر اہل سنت نصیحت کرتے ہیں، سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی اور دوزخ میں سزا ہوگی کڑی. جوہر آباد باب الاسلام سندھ کے ایک کپڑے کے تاجر کی عبرت ناک داستان پر اسرار بھکاری رسالے میں لکھی. سنی، خوف خدا بندی عز و جل سے لرزی. اخباری اطلاع کے مطابق قبرستان میں جنازہ لایا گیا. امام صاحب نے جو ہی نماز جنازہ کی نیت باندھی، مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا. لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی. امام صاحب نے نیت توڑ دی. کچھ لوگوں کی مدد سے مردے کو پھر لٹا دیا.
مرتبہ مردہ اٹھ کر بیٹھا. امام صاحب نے مرحوم کے رشتہ داروں سے پوچھا کیا مرنے والا سود خور تھا؟ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ سود خور تھا. امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. لوگوں نے جب لاش اس سود خور کی لاش قبر میں رکھی تو قبر زمین کے اندر دھس گئی. لوگوں نے لاش کو مٹی وغیرہ سے دبا کر بغیر فاتحہ ہی گھر کی راہ لی. ہم قہر قہار اور غضب جبار سے اسی کی پناہ کے طلبگار ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اس طرح کے لرزہ خیز واقعات بندوں کو گناہوں کے انجام سے ڈرانے کے لیے، سنتوں بھرے رستے پر چلانے کے لیے دکھائے جاتے ہیں. عبرت کے لیے کبھی کبھی ظاہر کی جانے والی سزاؤں کے مناظر کے علاوہ بھی خوفناک عذاب کا سلسلہ بھی ان گناہ کاروں کے لیے ہو سکتا ہے. جو لرزہ خیز واقعہ سود خور کا آپ نے سنا، اس میں کتنی عبرت. واقعی سود کی نحوست بہت زیادہ. آئیے 4 احادیث مبارکہ اس ضمن میں سنیے. صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اس کا کاغذ لکھنے والے پر اور سود کی گواہی کرنے والے پر، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی پاک صاحب العطاء سیاح افلاح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود 73 گناہوں کا مجموعہ ہے. ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. استغفر اللہ استغفر اللہ. مسند امام احمد بن حنبل میں جو شخص جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھائے تو 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. سنن ابن ماجہ میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، ان کے پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے بھی نظر آ رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی سود کھانے والے. اس حدیث پاک کی شرح سنی. یہ شرح مرآت شریف میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان نے کی. آپ فرماتے ہیں اگر آج معمولی سا کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے، تندرستی صحت بگڑ جاتی، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے. فرماتے سمجھ لو کہ جب اس کا پیٹ